السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ تو کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فرسٹ ایئر بایولوجی کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ سب سے پہلے چیپٹر کا انٹروڈکشن کروایا تھا، اس کے بعد پورے چیپٹر کے 1 بائی 1 کر کے جو ہے ہم لیکچرز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو جتنی بھی پاسبل MCQs ہیں وہ بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو آج ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس چیپٹر کو ہم 1 بائی 1 کر کے ایک لیکچرز اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد ہم MCQs پورشن پہ جائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پرابلم نہ رہے۔ تو چیپٹر کا نام ہے ہمارے پاس بایولوجیکل مالیکیولز، زندگی کو بنانے والے مالیکیولز، ان کی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات کریں گے اس چیپٹر کے اندر، پہلا پیراگراف جو ہے اس کے اندر انٹروڈکشن میں سب سے پہلے تعریف دی گئی ہے بائیو کیمسٹری کی، کہ ہمارے پاس جو بائیو کیمسٹری ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور بائیو کیمسٹری ہم کس چیز کو بولتے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ کر کے آپ نے 1 بائی 1 کر کے سمجھنا ہے۔ تو دا برانچ آف بایولوجی، بایولوجی کی وہ برانچ، مطلب کہ یہ بایولوجی کی ہی شاخ ہے، بایولوجی کی ہی برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، سٹڈی کرتے ہیں، ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کیمیکل کمپوننٹس کا اور کیمیکل پروسیس کا جو کہاں پر واقع ہو رہے ہوتے ہیں، لیونگ آرگنزم کے اندر، جانداروں کے اندر واقع ہونے والے کیمیکل کمپوننٹس اور کیمیکل پروسیس کا مطالعہ جس برانچ میں کیا جاتا ہے، بایولوجی کی اس برانچ کو ہم نام دے دیتے ہیں بائیو کیمسٹری۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس بائیو کیمسٹری جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بایولوجیکل آرگنائزیشن ہے جانداروں کی ساختوں کی، مطلب جانداروں کے اندر جو سٹرکچرز ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جو ترتیب ہے، جو ترکیب ہے، بناوٹ ہے، اس کی بنیادی سٹڈی، بیسک سٹڈی جو ہے بائیو کیمسٹری کی مدد سے وہ اسینشل ہے، لازمی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جانداروں کے اندر جو آرگنائزیشن ہے وہ کیسے ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانداروں کے اندر جو اناٹمی ہے اور ان کی فزیالوجی جو ہے اس کو بھی ہم کیا کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بائیو کیمسٹری کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بائیو کیمسٹری ہے یہ ایکسپلین کر سکتی ہے، وضاحت کر سکتی ہے مختلف پروسیسز کی، مختلف اعمال کی، مختلف ریئیکشنز کی جو کہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، جانداروں کی باڈی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل فوٹوسینتھیسس اور ریسپائریشن، ڈائجیشن، یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہیں لیونگ آرگنزم کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی سٹڈی کرنا لازمی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی سٹڈی جس برانچ کے اندر ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے، بائیو کیمسٹری ہے۔ تو دیکھیے آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ٹیبل ہے، ٹیبل کے اندر سے لازمی طور پر معروضی میکسیمم پوچھی جا سکتی ہے اور پوچھی جاتی ہے، شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ میں آ جائے۔ تو آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ معروضی کے حوالے سے سمجھیں گے۔ اب ہم نے اس ٹیبل کے اندر کیمیکل کمپوزیشن بتانی ہے بیکٹیریل اور میمیلین سیل کی۔ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ بیکٹیریل سیل ہے اور یہ میمیلین سیل ہے۔ بیکٹیریل سیل کے اندر واٹر کتنا ہے، میمیلین سیل کے اندر کتنا ہے، پروٹین اس میں کتنی ہے، اس میں کتنی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی مقدار اس میں کتنی ہے، اس میں کتنی ہے۔ تو دیکھیں واٹر جو ہے 70% بیکٹیریل سیل کے اندر ہوتا ہے اور میمیلین سیل کے اندر بھی 70% ہوتا ہے۔ پروٹین کی اگر ہم بات کریں، بیکٹیریل سیل کے اندر 15% اور میمیلین سیل کے اندر جو ہے 18% پروٹین موجود ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی بات کی جائے تو بیکٹیریل سیل کے اندر 3%، میمیلین سیل کے اندر 4%۔ لپڈس کی بات کی جائے تو بیکٹیریل سیل کے اندر یہ 2% ہے اور میمیلین سیل کے اندر لپڈس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 3% ہے۔ ڈی این اے کی بات کی جائے، بیکٹیریل سیل کے اندر ڈی این اے جو ہے 1% اور میمیلین سیل کے اندر جو ہے سیل کے ویٹ کے لحاظ سے ٹوٹل کتنا ہوگا، 0.25%۔ آر این اے کو دیکھا جائے، بیکٹیریل سیل کے اندر جو ہے 6% اور میمیلین سیل کے اندر 1.1%۔ آرگینک مالیکیولز جیسے کہ انزائم، ہارمونز، میٹابولیٹس، یہ سارے کے سارے ادر آرگینک مالیکیولز ہیں، ان کی پرسنٹیج دیکھی جائے بیکٹیریل سیل کے اندر بھی 2% اور میمیلین سیل کے اندر بھی
2% ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ان آرگینک آئنس جیسے کہ پوٹاشیم آئن، پوٹاشیم آئن، سوڈیم آئن، پوٹاشیم آئن، کیلشیم آئن، میگنیشیم آئن، کلورائڈ آئن، ان کی مقدار جو ہے بیکٹیریل سیل کے اندر یہ 1% پائے جاتے ہیں اور میملین سیل کے اندر بھی ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ 1% ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہمارے پاس کیمیکل کمپوزیشن آف آرگنزم، جو ہمارے پاس آرگنزم ہوتے ہیں، آرگنزم جاندار ہیں، ان کی کیمیکل کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو موسٹ آرگینک کمپاؤنڈز ان لیونگ آرگنزمز آر، جو جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ موسٹلی جو پائے جانے والے کمپاؤنڈ ہیں آرگینک کمپاؤنڈ، لازمی طور پر ذہن میں رکھیں گے آرگینک کمپاؤنڈ، وہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز اور نیوکلیک ایسڈز ہیں۔ اور دا کمپاؤنڈ کنٹیننگ بوتھ، مطلب کہ آرگینک کمپاؤنڈ کی اگر تعریف کی بات کی جائے تو وہ کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن دونوں بیک وقت موجود ہوں ان کو ہم آرگینک کمپاؤنڈز کا نام دیتے ہیں۔ اور ان آرگینک کمپاؤنڈز جو ہے وہ واٹر، سوڈیم کلورائڈ، فلاں فلاں جو ہے ان کے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن نہیں ہے، اس کے اندر بھی مطلب کاربن اور ہائیڈروجن ایک ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ کیا ہے، ان آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں یہ بھی جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ جو ہے کیمیکل کمپوزیشن ہے، بناوٹ ہے جانداروں کی باڈی کی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو انٹروڈکشن ہے بائیو کیمسٹری کا، اس کے اندر کیمیکل ایکٹیویٹیز کی بات کی گئی ہے کہ جو جاندار ہیں ان کے اندر کیمیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں۔ اب وہ کیوں چلتی ہیں، یہ پروسیجر کیا ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دا سروائیول آف این آرگنزم، ایک جاندار جو ہے اس کا سروائیول جو ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیمیکل ایکٹیویٹیز پر۔ کیمیکل ایکٹیویٹیز پر جاندار کا سروائیول کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں کہ آرگنزمز ٹیکس میٹیریل، جو جاندار ہوتے ہیں وہ میٹیریل یا کیمیکل لیتے ہیں، خوراک لیتے ہیں کہاں سے، اپنے ماحول سے۔ جاندار اپنے ماحول سے کیمیکلز لیتے ہیں اور they make chemicals from their cells from the chemical، مطلب جو انہوں نے کیمیکلز ماحول سے لیے ہیں ان کیمیکل سے وہ جاندار اور کیمیکلز بناتے ہیں، اور پھر وہ جب کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں تو جب وہ جانداروں کے سیلز جو ہیں وہ ان کیمیکلز کو استعمال کریں گے، پھر آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سیل نے جو ہے جاندار نے ماحول سے کیمیکل حاصل کیے ہیں اور کیمیکل سیل کے اندر چلے گئے ہیں، سیل نے ان کیمیکل سے اور کیمیکل بنائے، اب وہ جو کیمیکل جو تھے وہ استعمال ہوئے، پھر اور کیمیکل لیں گے۔ اسی وجہ سے کانسٹنٹ طریقے سے جو ہے سیلز جو ہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ماحول سے نئے کیمیکلز اپنے اندر لے کر چلے، مطلب اپنی باڈی کے اندر لے جاتے ہیں، اس لیے دے چینج دیئر سبسٹانس، وہ ان سبسٹانسز کو جن کو انہوں نے ماحول سے لیا ہے وہ ان کو چینج کر دیتے ہیں کیمیکلی، کس چیز کے اندر، ڈیفرنٹ ویز سے، مختلف طریقوں سے۔ دے یوز دیم، وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، ان بلڈنگز سیلر مٹیریل، اپنے سیلز کو بنانے کے لیے ان مٹیریلز کا استعمال کرتے ہیں، اینڈ آبٹیننگ انرجی، اور وہاں سے انرجی اپنی ضرورت کے لیے کیا کرتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جاندار ہیں ان کی باڈی کے اندر ہمیشہ کیمیکل ریئیکشن چلتے رہتے ہیں، کیمیکل ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، میٹیریل ماحول سے حاصل کر کے، ان کو بلڈنگ بلاک کے طور پر استعمال کر کے، سیل کے میٹیریلز کو بنا کر اور اپنی انرجی کو حاصل کر کے وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دس کیمیکل ایکٹیویٹی از مینٹینڈ، یہ سارے کا سارا پروسیجر چلانے کے لیے جو کیمیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ اٹ ہیز ہائی ڈگری آف آرگنائزیشن، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جانداروں کے اندر ایک بہت ہی اسپیسیفک جو ہے ایک ترتیب پائی جاتی ہے، آرگنائزیشن پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے جانداروں کے اندر جو کیمیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے مختلف ان کی باڈی کے اندر ریئیکشنز چلتے رہتے ہیں، اور باڈی کے اندر ہونے والے ریئیکشن کو لازمی ذہن میں رکھیں گے، باڈی کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشنز کو، بائیو کیمیکل ریئیکشن کے مجموعے کو ہم نام دے دیتے ہیں کس چیز کا، میٹابولزم کا۔ مطلب باڈی کے اندر، جانداروں کی باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مجموعہ جو ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں میٹابولزم۔ اب میٹابولزم کی دو ٹائپس ہیں، اینابولزم اور کیٹابولزم، یہ شارٹ کوسچن میں آتا ہے۔
एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें सिंपल मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और बड़े या कम्प्लेक्स मालिक्यूल बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के अंदर कम्प्लेक्स मालिक्यूल को तोड़ा जाता है, सिंपल मालिक्यूल बनाए जाते हैं। तो ये है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है, कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, आपको पता है ग्लूकोज बनाई जाती है। और कैटाबॉलिज्म जो है इसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन है, और इस दौरान रेस्पिरेशन को ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो ये एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन मौजूद है, रब्त मौजूद है, कोऑर्डिनेशन मौजूद है, तो वो कैसे है, इस चीज़ की बात करते हैं। कंप्लेक्स मालिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मालिक्यूल्स। आपको पता है कैटाबॉलिज्म के दौरान कंप्लेक्स मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मालिक्यूल्स के अंदर। देन दीज मालिक्यूल्स, और ये जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स बने हैं वो दोबारा रीयूज़ हो जाते हैं, आपस में फिर से मिलते हैं और किस चीज़ को बनाते हैं, नए कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को बना देते हैं। इस वजह से इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अकर कंटिन्यूसली इन सेल के अंदर छोटे मालिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़े मालिक्यूल्स को बनाया जाता है, और बड़े मालिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिसाइकल चलता है, इंटर कन्वर्जन होती है, और वो जो मालिक्यूल्स हैं जो टूटते और बनते रहते हैं वो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एक कोऑर्डिनेशन या एक रब्त की मिसाल है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान, क्योंकि एनाबॉलिज्म से जो चीज़ें बनेंगी वो कैटाबॉलिज्म के लिए तोड़ी जाएंगी, और कैटाबॉलिज्म से जो बनेंगी वो फिर से उनको अरेंज करवा के, रीसाइकल करवा के, रिकम्बाइन करवा के किस चीज़ को बनवाया जाता है, बड़े मालिक्यूल्स को बनाया जाता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आपस में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, इसी वजह से इनके दरमियान जो है रब्त मौजूद है। तो ये था आसान और सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूसरे चैप्टर का। तो इंशाअल्लाह इसी वीक के अंदर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, उसके बाद हम तीसरे चैप्टर पे जाएंगे। तो लाजमी तौर पर आप लोग हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो आप लोग इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाजमी तौर पर दुआओं में याद रखा करें। और किसी दूसरे के हवाले से जो है अगर बात की जाए तो दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचें, और अच्छा अच्छा सोचना भी एक सदका जारिया है, आपको बहुत बड़ा सवाब मिलता है। आप ज़मीन वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसमान वाला जो है आप लोगों पर आसानियाँ पैदा करेगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।